اس لیے آج آپ آئیں، بس کریں، بہت ہو گیا، 70-75 سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے، ابھی بھی آپ نہیں تھکے بلے شیر تیر گدڑ اور ڈمر کی غلامی سے؟ بتائیں نا مجھے، جو بندہ کہتا ہے جی میں ابھی بھی نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں، میں کہتا ہوں کھڑا ہو تو، لیکن ایک بات ضرور بتا، اس نے کہا کہ مرزائی میرے بہن بھائی ہیں، کیا اس بیان پر اس کا معافی نامہ ہے؟ تو کھڑا ہو، تو اس کو عاشق مان، لیکن اس کے اوپر معافی تو آئے کہ میرے منہ سے نکلا تھا قادیانی دجال ہے، لعنتی ہے، قذاب ہے، میں نے ممتاز قادری کو فلاں بابا جی کہہ کے بتا کہ کس کے کہنے پر تو نے پھانسی دی؟ اس کے بعد بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، نعرے ان کے لگاتے ہیں، ہمیں حضور کی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ اقبال کہتا ہے وہاں غلامی کا سبب ہے غلامی و تقلید، یہاں مرض کا سبب ہے مشرق میں، یہاں مرض کا سبب ہے غلامی و تقلید، وہاں مرض کا سبب ہے نظام جمہور۔ اقبال کہتا ہے یہاں مشرق کے اندر جو ویسے بھی حضور نے، آپ کو پتا ہے میرے آقا و مولا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے، صحابہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے تو حضور نے ایسے اشارہ کیا، حضور نے کہا اس طرف سے بڑے فتنے آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب ہم نے غور کیا تو حضور کا اشارہ مشرق کی طرف تھا۔ ہم مشرق، یہ مشرق والی سائڈ ہے نا، یہ پاکستان افغانستان یہ سارا مشرق ہے، یہ مشرق سے حضور کو ٹھنڈی ہوائیں بھی ادھر سے آئی تھی، اور حضور نے کہا فتنے بھی سب سے زیادہ اس سے ادھر سے اٹھیں گے، اس سے بڑا کوئی فتنہ ہے عمران سے؟ بیٹیوں کو نچا کر کہتے ہیں جہاد ہے، بتائیں نا اسلام کا مذاق اس سے اور کیا ہوگا کہ وہ فساد کو جہاد کا نام دے دے؟ یہ تو ابو جہل کا کام تھا جو یہ کر رہے۔ جب بدر ہوا تو صحابہ میرے آقا و مولا سجدے میں تھے، صحابہ نمازیں پڑھے تھے، اللہ کی عبادت ہو رہی تھی، سامنے جو ابو جہل اور اس کا لشکر بیٹھا تھا وہ شرابیں پی رہے تھے، بچیاں نچا رہے تھے، یہ کام تو ابو جہل کا تھا۔ آج ابو جہل کے نقش قدم پہ چل کے تم کہو کہ یہ مدینے والے کا راستہ ہے، نعوذ باللہ۔ کون سی تم ریاست، تم مجھے بتاؤ نا جس کے اندر اتنی غلامی اگر گھسی ہوئی ہے عمران خان کی، مجھے ایک بات تو بتاؤ نا اس کے، وہ جو کہتا ہے جی میری 26 سالہ یا 27 سالہ سیاست کی زندگی ہے، مجھے اس کی ایک زندگی میں ایک تو بتاؤ نا کہ اس نے 14 کروڑ کی مسجد بنوائی ہو، 14 ارب کی بنوائی ہو، یہ کسی حکمران نے 75 سالہ تاریخ پاکستان کی تاریخ کے اندر مسجد بنوائی ہو، دکھائے مجھے کوئی۔ لیکن 14 ارب کا سکھوں کا گردوارہ بنے، پاکستان گردواروں کے لیے بنا تھا، گردوارے تو ہندوستان میں تھے، پھر یہاں کیا کرنے آئے؟ مندر یہاں 400 مندروں کا اعلان، عمران نے 200 کنال جگہ اسلام آباد میں قادیانیوں کو دی ہے، اور اس حکومت نے، شواز نے 400 کنال جگہ اٹک میں قادیانیوں کو دی ہے۔ یہ اس پہ کوئی یہ کہ اسلام یہ جو مرضی ہوتا رہے، شراب کے بل پاس ہوتے رہے، زنا کے بل پاس ہوتے رہے، ٹرانسجنڈر کے بل پاس ہوتے رہے، ختم نبوت پہ ڈاکے پڑتے رہے، ہم کہیں مسلمان ہیں؟ صالح علیہ السلام کی اٹھنی کے پیر کاٹنے والے 4 بندے تھے، عذاب سب پر آیا تھا، کاٹنے والے تو 4 تھے، عذاب کیوں آیا سب پر؟ کیوں انہیں چپ کر کے دیکھ رہے تھے، خاموش تھے۔ اے نہیں سمجھنا کہ جے تسی چپ کر کے حکمرانوں نے نال کھڑے ہو یا نہیں بھی کھڑے تو تسی چپ کر کے نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو، تو تسی چپ کر کے کھڑے ہو تو تسی بچ جانا ہے، جدو آنا ہے تو نال سارے ٹنگی گنا جو چپ کر کے کھڑے تو مشو مغرور پر حلم خدا، دیر گیرت سخت گیرت مر ترا۔ مولا علم فرماتے تو غرور تکبر میں ہے کہ تجھے پکڑ نہیں، رب دیر سے پکڑتا ہے، بڑا سخت پکڑتا ہے، پھر کوئی چھڑوا نہیں سکتا۔ یہاں سے حضور نے فرمایا فتنے اٹھیں گے، اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہے کہ بیٹی ہم نے بیچی ہیں، آج تک کبھی کسی نے بیٹی نہیں بیچی، یہودیوں نے بھی نہیں بیچی ہو، لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی مسلمانوں کی بیٹی ریمن ڈیوس یہاں قتل کر کے چلا جائے، کوئی نہ پوچھے اس سے۔ ہماری بیٹی صرف امریکہ کو آنکھیں دکھائے تو مشرف کو کہیں دو، اس نے میں آنکھیں کیوں دکھائی ہیں، تو اس بیٹی کو بیچ دیں۔ 19 سال سے امریکہ کی قید میں پڑی ہو، کسی حکمران کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہماری بیٹی وہاں ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور مدینے میں موجود تھے، ایک صحابی نے آ کر آپ کو بتایا کہ فلاں مدینے کے بازار کی فلاں جگہ پر چوک کے اندر ایک یہودی نے مسلمان بیٹی کی چادر کھینچی ہے۔ تو میرے آقا نے صحابہ کو یہ نہیں کہا صحابہ تلواریں لے کر جاؤ اپنی بیٹی کی عزت بچاؤ، حضور خود تلوار اٹھا کر بیٹی کی عزت کے لیے چل پڑے۔ لاکھوں کروڑوں ماں بہنوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، کشمیر لٹ گیا، فلسطین لٹ گیا، عراق لٹ گیا، شام لٹ گیا، برما کی مسلمان بیٹیوں کی عزتیں لٹ گئی، کشمیر لٹ گیا۔ کہاں ہے غیرت ہماری؟ ہم تو بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، ہم نے تو مسجدیں بھی اللہ رسول کی نہیں بنائی ہوئی۔ مجھے بتائیں پاکستان میں کتنی مسجدیں ہیں؟ لاکھوں ہیں، اللہ رسول کی کتنی ہیں مجھے وہ بتائے کوئی؟
کوئی مسجد چودھری کی ہے، کوئی مولوی کی ہے، کوئی پیر کی ہے، کوئی سید کی ہے، کوئی نمبردار کی ہے، کوئی چیئرمین کی ہے، کوئی ایم پی اے کی ہے، کوئی وزیر اعظم کی ہے، کوئی وزیر کی ہے. اللہ رسول کی تو کوئی ہے نہیں. جو کمیٹی کی ہے اس میں کمیٹی والا دین بیان ہوتا ہے، جو چودھری کی ہے اس میں چودھری والا دین بیان ہوتا ہے، جو جی سردار کی ہے اس میں سردار والا دین بیان ہوتا ہے، جو جی ایم پی اے کی ہے وہاں ایم پی اے والا دین بیان. اگر ان کی طبیعت کے خلاف مولوی بات کر دے مولوی کو نکال دیتے ہیں. اللہ رسول کی تو نہ ہوئی نا، وہ تو ذاتوں کی ہے. مولوی کے خلاف بات ہو مولوی نکال دے گا. پیر صاحب کی طبیعت کے خلاف، سید صاحب کی طبیعت کے خلاف بات ہو تو اس کو نکال دیں گے. ہم نے ایک مسجد دیکھی تھی، وہ ہے جامع مسجد رحمت اللہ علیہ. ہمارے بابے کو جیل میں ڈالا، بابا جی 6 مہینے جیل کاٹ کے گئے. پتر گل ہوئی ہونی ہے جو میرے آقا دس کے گئے، بس تھوڑی طرح نہیں کہ ساڈا ویلا آوے. جب ہم نے حضور کی عزت کے لیے میدان عمل میں آئے نا، حالانکہ ہم ان کے معاہدے بار بار توڑنے کے بعد آئے، معاہدہ انہوں نے کیا، ہم جان بوجھ کر روڈ پہ نہیں آئے. اور کائنات میں سب سے بڑا فرض ناموس رسالت کا فرض ہے. نماز 5 ٹائم فرض ہے. حضور کی عزت پر پہرا دینا ہر مسلمان پر، ہر کلمہ پڑھنے والے کی ہر سانس پر فرض ہے. ہم کاروبار تو بند کرتے ہیں جی، وقفہ برائے ناموس نماز کرتے ہیں بند، پھٹی لٹکا کے کھلانے بھی لوگوں نے پتہ لگے نمازی ہے. وقفہ برائے نماز پوری کبھی ہم نے دکان بند کیا وقفہ برائے ختم نبوت، وقفہ برائے ناموس رسالت. یہ تو ساری کائنات ہے ہی حضور کے لیے. اگر ہم نے حضور کے لیے کچھ نہ کیا تو بتائے پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہماری کہاں کی نمازیں، کہاں کے روزے، کہاں کے حج، کہاں کے درود، کہاں کے ذکر، کہاں یہ ساری نیکیاں تو کام ہی تب آئیں گی ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہے، اصل رسول بندگی استاج بھر کی ہے. تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی قائدین کے ویڈیو بیانات اور مزید نئی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچ سکے.